فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا وقال اللہ تعالی یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ سامعین گرامی، ہم زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کام کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے کام کرنے کی، اس کام کرنے کا کوئی محرک ہوتا ہے اور اس کام کرنے کے پیچھے کوئی ایک جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ملکی حالات کی وجہ سے ایک جو عمومی مایوسی کی ایک فضا ہے اور ایک پریشانی کی جو فضا ہے، اس پریشانی میں ہماری کوئی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کہیں سے کوئی اچھا جذبہ ملے، ہمیں کہیں سے کوئی موٹیویشن ملے اور اس جذبے کی وجہ سے ہم کوئی اچھا کام کر سکیں، ہماری ہمت بندھے اور ہم میں کوئی کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہو، ہم کوئی اچھی تقریر سنیں، ہم کوئی اچھی تحریر پڑھیں، پھر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی رہنما آ جائے، کوئی ایسا لیڈر آ جائے جو ہمیں راستہ دکھا دے، جو ہماری حالت بدل دے۔ اور ویسے تو ہر شخص اچھا بننے کی خواہش رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس خواہش کو اور اس آرزو کو عمل میں بدل نہیں سکتے، کیونکہ خواہش اور آرزو کو عمل میں بدلنے کے لیے ایک جذبہ اور ایک موٹیویشن چاہیے۔ یہ خواہش اور آرزو عمل میں کیسے بدل سکتی ہے، یہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے، اور یہ رب العالمین کی ہدایات سے آ رہا ہے، اور رب العالمین کی ان ہدایات سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں پڑھی۔ قرآن مجید کی 29ویں پارے کی 2 صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کا نام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ناموں میں سے یہ 2 ناموں پر یہ صورتیں ہیں۔ اکثر ہم اپنے بچوں کے نام انہی صورتوں پر رکھتے ہیں۔ پہلی صورت ہے سورہ مزمل، دوسری صورت ہے سورہ مدثر۔ مزمل اور مدثر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے 2 نام ہیں، اور اکثر والدین فخر سے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے اپنے بچوں کا یہ نام رکھتے ہیں۔ پہلی وحی ہمیں پتہ ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی وحی تھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین لے کر نازل ہوتے ہیں۔ دوسری وحی حاصل ہونے کا شرف وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کو ہو رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری جو وحی نازل ہوئی وہ سورہ مدثر تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیسری وحی نازل ہوئی وہ پہلی سے صورت ہے، وہ سورہ مزمل ہے۔ اور آج کے جو اس خطبے کا موضوع ہیں یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی پہلی آیات ہیں۔ قرآن مجید میں ان کی ترتیب مختلف ہے، سورہ مزمل پہلے آتی ہے، سورہ مدثر بعد میں آتی ہے۔ یا ایہا المزمل، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اور پیار سے اور محبت سے
دو ناموں سے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، یا ایھا المزمل۔ اس کا جو لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے ہو جائیے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ رات کے کسی پہر میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے، آدھی رات یعنی نصف رات یا اس سے تھوڑا زیادہ حصہ یا اس سے تھوڑا سا کم، اور اللہ کے حضور نماز پڑھیے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے۔ مزمل کیا ہے؟ زمیل عربی زبان میں اونٹ پر، ایک اونٹ پہ کوئی لوگ سواری کرتے ہیں، دوسرے اونٹ پر جس پہ سامان لادا گیا، جیسے کارگو کا اونٹ ہے تو اسے زمیل کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور اس کا جو عمومی ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص، جب کسی شخص کے لیے اسے کہا جاتا ہے تو ایسا شخص جو کسی پریشانی میں دب گیا ہے اور کسی بہت زیادہ کسی سٹریس میں آ گیا، یعنی انگزائٹی اور پریشانی میں آ گیا ہے اور پریشر میں آ گیا ہے اور کسی ڈپریشن میں آ گیا ہے، تو اس کے لیے مزمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر چادر اوڑھ کر لیٹنا، اس کا تعلق کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، بچوں کو ہم اکثر دیکھتے ہیں جب پریشان ہوتے ہیں فوراً منہ چھپا کے لیٹ جاتے ہیں، کسی بھی ناراض ہوں گے یا کسی نے ڈانٹ دیا تو فوراً منہ چھپا لیں گے، بڑے لوگ بھی چادر اوپر کی لیٹ گئے۔ یہ ہے مزمل کہ پریشانی آئی اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے میں نے اپنے اوپر کوئی چادر یا کوئی کمبل اوڑھ لیا تو میں مزمل بن گیا۔ پہلی وحی جب سورہ علق کی آیات نازل ہوئی تو جبریل امین جب یہ وحی لے کر آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سخت گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہو جاتے، کیونکہ ان کا بالکل یہ پہلا تجربہ تھا، اور اس کلام الہی کی جب آیات ان پر نازل ہوئیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید گھبراہٹ اور پریشانی اور سٹریس کا شکار ہو گئے۔ تو آپ گھر آتے ہیں اور ہماری والدہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں زملونی، آپ مجھے اڑھا دیجئے، آپ مجھے چادر اڑھا دیجئے۔ رب العالمین نے اسی لفظ کو سورہ مزمل کا پہلا حصہ بنایا، یا ایھا المزمل، یعنی اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے۔ رب العالمین کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شفقت اور محبت تھی وہ اس لفظ میں آ رہی ہے کہ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، آپ کھڑے ہو جائیں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ رات کے کسی پچھلے پہر میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، آدھی رات یا اس سے تھوڑا سا کم وقت یا آدھی رات سے زیادہ وقت آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی، گھبراہٹ کا پہلا سبق اللہ نے دیا کہ آپ رات کے پچھلے پہر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، اور یہ قیام اللیل کا پہلا سبق تھا۔ پھر سورہ مزمل کی آخری آیات میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جو آدھی رات یا اس سے تھوڑا سا کم یا تھوڑا سا جو زیادہ وقت تھا اسے کم کیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، یعنی آپ قرآن مجید کی اتنی زائد تلاوت کریں رات کی نماز میں، نفل نماز میں، کہ جتنی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔ اور پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اسے اور آسان بنا دیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اگر تم رات کے کسی بھی حصے میں نفل نماز پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے ایک زائد عبادت ہے، اور اس عبادت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود، یعنی کہ جو انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے، اس مقام پر فائز کر دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کی تلاوت کیجئے ٹھہر ٹھہر ٹھہر۔ جب حضرت جبریل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قرآن پڑھایا، اقرا، آپ نے کہا پڑھیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ جبریل امین نے دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، پھر انہوں نے کہا کہ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق کیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبق کو پڑھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سبق کو جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس سے آپ ٹھہر ٹھہر کر خوبصورتی کے ساتھ آرام آرام سے پڑھیے۔ یہ اللہ نے ایک بہت عظیم کلام آپ کو عطا کیا ہے، اسے جلدی سے نہیں پڑھیں۔ تو یہاں پر ایک اور سبق ترتیل سے یہ مل رہا ہے کہ انسان قدرتی طور پر جلد باز واقع ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، وہ ہر کام جلدی سے کرنا چاہتا ہے۔ ٹریفک میں دیکھیں ہر شخص جلدی میں ہے، کوئی بھی کام، فاسٹ فوڈ ہے تو وہ بھی تیز ہونی چاہیے، تیزی سے کام، ہر کام وہ چاہتا ہے کہ بڑی تیزی سے ہو جائے۔ ترقی ملنی ہے ساری آج ہی مل جائے، دولت جتنی ملنی ہے ساری آج ہی مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی کہتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ، کہ تم جو جلدی مل جانے والی چیز ہے اسے بڑا پیار کرتے ہو، تمہاری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ تمہیں ملنا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو بھی لکھا ہے وہ آج ہی تمہیں مل جائے۔ وتذرون الآخرہ، اور تم جو بعد میں آنے والی چیز ہے اسے بھولے رہتے ہو۔ تو یہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی کام کرو سلیقے سے کرو، خوبصورتی سے کرو، ترتیب سے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک ترتیب رکھی ہے، تمہاری زندگی کی بھی ایک ترتیب ہے، تمہاری کامیابی کی بھی ایک ترتیب ہے۔ جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اتنے تمہارے لیے راستے آسان کرتے جائیں گے، لیکن ہر چیز کے ملنے کا ایک مقرر وقت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم آپ کو جلد ہی ایک بہت ہی بھاری ذمہ داری والا کلام عطا کرنے والا، یعنی آپ کے کندھوں پر ہم ایک ایسی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں کہ جو بہت ذمہ داری ہے، اور آپ نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ یہ اس کے بعد کی 3-4 آیات کے بعد یہ ایک آیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کو کفار اس کلام سننے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہ جو بھی الزامات لگاتے ہیں آپ اسے صبر سے سنتے رہیں، یعنی آپ اس کے اوپر اپنا کوئی ریئیکشن اور رد عمل نہیں دینا۔ اور پھر کیا کریں؟ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وَاهْجُرْهُمْ، آپ ان سے ہجرت کر لیں، یعنی ان سے دور ہو جائیں، حجرًا جمیلا، خوبصورت طریقے سے، یعنی کفار سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر لیں لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ، غیر محسوس انداز میں۔ کیوں کہ یہ آج تو آپ کے دشمن ہیں لیکن یہ کل آپ کے دوست بن جائیں گے، اور یہ آپ کے جانثار ساتھی بن جائیں گے۔ اور یہ معجزہ واقعی رب العالمین نے کر کے دکھایا کہ چند ہی سالوں بعد کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بہت آگے تھے، وہ کلمہ پڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام میں شامل ہو گئے۔ تو آپ انہیں چھوڑیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، خوبصورتی کے ساتھ ان سے تھوڑے سے دور ہو جائیں، کیونکہ دوبارہ جب ان کے دل اللہ تعالیٰ بدلیں گے تو یہ پھر آپ کے نزدیک آ جائیں گے۔ تو سامعین گرامی، سورہ مزمل کی ان آیات کا پہلا پیغام کیا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ایک پریشانی آ رہی ہے، اللہ نے ایک کلام آپ پر نازل کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اور اس کلام کی شدت کی وجہ سے اور اس کلام کی برکت کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہیں، تو اس پریشانی سے آپ نے نکلنا ہے تو کیا کریں؟ کھڑے ہو جائیں، قم اللیل الا قلیلا، اللہ کے حضور ہی چلیں۔ جو اللہ کی طرف سے پریشانی آئی ہے اس کا حل اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ نے پریشانی دی ہے اور اس کا حل بھی اللہ نے بتا دیا، اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں، رات کے پچھلے پہر اللہ کے حضور نفل نماز ادا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ تو سامعین گرامی، اب آتے ہیں سورۃ مدثر کی طرف۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت کو کفار مکہ کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے انہیں اپنا اقتدار ہلتا ہوا نظر آتا ہے۔ عام لوگوں کو تو فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جو ان کے بڑے بڑے امراء تھے اور جو بڑے بڑے ان کے سیاسی لیڈر تھے اور جو سرکردہ شخصیات تھیں، انہیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارا اب جو اقتدار ہے یہ ہلنا شروع ہو گیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس کا مقابلہ کریں۔ اس کا مقابلہ انہوں نے کہا کہ اس شخص پر کوئی الزام لگاتے ہیں، تو کسی نے کہا اس کو کہتے ہیں یہ شاعر ہے، تو پھر انہوں نے کہا نہیں، شاعروں کا تو کلام ایسا نہیں ہوتا کہ یہ شاعر نہیں ہے، تو کسی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں ہاں یہ ساحر ہے، یعنی جادوگر ہے، تو پھر کچھ نے کہا کہ نہیں، جادوگر کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، پھر کسی نے کہا کاہن ہے۔ کاہن وہ شخص ہے کہ جو علم نجوم رکھتا ہے، مستقبل کا حال بتاتا ہے اور جنات سے باتیں کرتا ہے، تو پھر کسی نے کہا کہ یہ کاہن بھی نہیں ہے، کسی نے کہا کہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، انہوں نے کہا کاذب تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو صادق اور امین ہے، مشہور ہے بچپن سے اور جوانی سے، تو ہم اس کو کاذب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے آپس میں مل کر مشورہ کیا کہ ہمارا جو پروپیگنڈا ہے اس شخص کے خلاف وہ ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی جو ایک ہی نیریٹو ہونا چاہیے جیسے کہتے ہیں۔ اور وہ نیریٹو کیا ہوگا، پروپیگنڈا کیا ہوگا کہ یہ شخص دیوانہ ہے، مجنون ہے، یعنی اس شخص کی عقل، نعوذ باللہ، عقل اور ہوش و حواس کام نہیں کرتے، تو یہ دیوانہ ہے، اس سے دور رہو، اس کی بات ہی نہ سنو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک ہی موضوع پر اکٹھے ہو گئے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے آپ سارے ٹی وی چینل دیکھتے ہیں تو سارے ٹی وی چینل شروع سے آخر تک وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، یعنی ایک ہی بات ہے جو بار بار دہرائی جا رہی ہے، اور اس لیے کہ عوام کی جو ذہن سازی ہے وہ پختہ ہو جائے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے، اور عوام اس چیز کو سچ ہی سمجھنا شروع کرے۔ اب ان حالات میں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قریبی دوست اور جن میں آپ کے رشتہ دار بھی شامل تھے آپ کو دیوانہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی کا جو لیول تھا وہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ یعنی جب سورہ علق نازل ہوئی تو پھر کچھ عرصے تک کوئی وحی نہیں آئی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں۔ اور ایک دن آپ باہر جاتے ہیں اور آپ نے بعد میں فرمایا کہ مجھے وہی فرشتہ نظر آتا ہے جبکہ جو مجھے غار حرا میں آیا تھا، یعنی حضرت جبریل امین دوبارہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سخت گھبرا جاتے ہیں، فوراً واپس آتے ہیں اور خدیجہ سے کہتے ہیں دثرونی، مجھے اڑا دیجئے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا زملونی، مجھے چادر یا کمبل اڑا دیجئے، اب وہ کہہ رہی ہیں دثرونی، مجھے اڑا دیجئے۔ کیا اڑا دیجئے؟ لحاف اڑا دیجئے۔ دثرونی یہ دوسری وحی ہے جو سورہ علق کے بعد نازل ہو رہی ہے، یا ایھا المدثر۔ تو اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور پیار سے مخاطب کر رہے ہیں، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے۔ دثار، مدثر کا مطلب کیا ہے؟ دثار۔ صحرا میں جب شدید سردی ہوتی ہے تو تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، اور تیز ہواؤں کا سامنا انسان کر نہیں سکتا، تو انسان فوراً چھپتا ہے گھر میں آ کے، اور گھر میں آ کے وہ اپنے اوپر ایک لحاف اوڑھتا ہے، اسے مدثر کہتے ہیں۔ یعنی ماحول آپ کے بہت خلاف ہے، آپ باہر نکلے ہیں، شدید سردی ہے،
اور تیز ہوائیں، یعنی آپ کے خلاف جو بھی نفرت ہے دوسروں کی اور جو غم اور غصہ ہے وہ بہت شدید ہے. آپ کے خلاف جو پوری انوائرمنٹ ہے وہ ہوسٹائل ہو گئی ہوئی ہے، یعنی اس کی جو نفرت تھی وہ بڑی شدت پر پہنچ گئی ہوئی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مشن ابھی شروع ہوا، ابھی بالکل اس کا آغاز ہے، اور کفار کے سرداروں کو اپنے کھوکھلے پن کا احساس ہو گیا ہے، اور انہیں نظر آ رہا ہے، بڑا صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارا اقتدار خطرے میں پڑ گیا، ہماری بنیادیں ہل رہی ہیں، اور جلد ہی یہ شخص پورے صحرائے عرب پر چھا جائے گا. تو انہوں نے سارے وسائل اور جو ساری پروپیگنڈا مشینری تھی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگا دی ہے کہ یہ شخص دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس کی تو بات ہی نہیں سنو. یہ تو جو تمہیں بات جو بھی کہہ رہے ہیں یہ تو انہوں نے اپنے دماغ سے خود ہی گھڑ لی ہوئی. اور یہ جیسے کہتے ہیں کہ فیک نیوز آ رہی ہے، کہ خبریں جو آ رہی ہیں وہ جھوٹی آ رہی ہیں. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ جو خبریں ہیں وہ جھوٹی آ رہی ہیں. اور اس طرح جو بھی حکومت ہوتی ہے، جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، جو بھی حکومت ہوگی کہ جی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سچی ہے، اور جو حزب اختلاف یا جو اپوزیشن بات کر رہی ہے وہ فیک نیوز ہے، وہ جھوٹی ہے. تو یہ بھی جو صاحب اقتدار لوگ تھے مکہ کے، انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ دیوانگی میں اور جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، تو اس کی بات نہیں سنو. تو اس پروپیگنڈا وار سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر اور دل برداشتہ ہو کر، غم زدہ ہو کر لحاف میں لپٹ جاتے، اور باہر کی جو سردی ہے اور سردی سے زیادہ جو نفسیاتی دباؤ تھا، اس نفسیاتی دباؤ سے بچنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لحاف لپیٹ کر لیٹ جاتے ہیں. اور رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں یا ایھا المدثر، اے میرے پیارے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، آپ کیا کریں؟ قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو وارن کیجیے، لوگوں کو متنبہ کیجیے، اللہ کے اس پیغام کو پھیلائیے، اپنی دعوت کو عام کیجیے، لوگوں کو خبردار کیجیے. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہیں، اتنی گھبراہٹ ہے کہ شاید ہم اس گھبراہٹ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لحاف اوڑھ کر لیٹ گئے. اور ہم اگر کسی کو کہیں، کوئی ہم میں سے کوئی پریشان ہے اور لیٹ گیا اس طرح، تو ہم اس کی ہمت بندھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، برا وقت ہے تو گزر جائے گا، اچھا وقت بھی آئے گا، اور ہم اس کی ہمت بندھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ہمت بندھانے کی کوشش نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حکم دیا، قم فانذر، آپ بستر سے اٹھیے، آپ کھڑے ہو جائیے اور اللہ کی اس دعوت کو پھیلائیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کے بول نہیں بولے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے کوئی بات نہیں کی. اور اللہ نے کہا کہ آپ کا ایک ہی لائحہ عمل ہے اس مایوسی سے اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کہ آپ عمل شروع کر دیں، کہ جو کام اللہ نے آپ کے ذمے دیا ہے اس کام کا آپ آغاز کیجیے. اور جب آپ اس کام کا آغاز کریں گے تو آپ سے ساری پریشانی، آپ کی ساری مایوسی اور آپ کی جو ساری گھبراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. قم فانذر، اللہ نے یہ نہیں کہا قم فانذر ہم، یعنی یہ جو دشمنان اسلام جو آپ کے خلاف ہیں آپ انہیں ڈرائیے اللہ کے پیغام سے.
اللہ نے کہا قم فانذر، آپ اس پیغام کو عام کیجئے. یعنی یہ جو دشمنان مکہ ہیں یہ آپ کا محور اور مرکز نہیں ہے، یہ آپ کا فوکس نہیں ہے. یہ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ نے اس اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے، آپ نے اپنا کام کرتے چلے جانا. نفرت میں کتنی ہی شدت کیوں نہ ہو جائے، ماحول آپ کے خلاف کتنا ہی کیوں نہ ہو جائے، آپ نے اللہ کی اس دعوت کو عام کرتے ہی چلے جانا ہے. یعنی آپ نے دشمنوں پر فوکس نہیں کرنا، آپ نے اپنے آپ پر فوکس کرنا. آپ نے کھڑے ہونا ہے اور آپ نے اس پیغام کو پھیلاتے چلے جانا ہے. جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو سونپی ہے آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کرتے چلے جانا ہے. اور اگر آپ ادا کرتے چلے جائیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ یہ پریشانیاں اور مصیبتیں اور جو گھبراہٹ ہے کس طرح آپ سے دور ہوتی ہے. اور پھر کیا کریں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہیں. سورہ مزمل میں اللہ کے حضور اللہ اکبر کہہ کے نماز میں چلے جائیں. سورہ مدثر میں اللہ کی بڑائی بیان کریں. جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا آغاز اللہ کے نام سے کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں ضرور برکت ڈالیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیے، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیے، اپنے دل کو پاکیزہ رکھیے، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیے، اپنے ایمان کو پاکیزہ رکھیے، خالص رکھیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ آنے دیجیے. تو سامعین گرامی، جب اخلاق پاکیزہ ہے، کردار پاکیزہ ہے، اور اللہ کا بندہ جو بھی کام کر رہا ہے، دنیاوی کام جو بھی کام کر رہا ہے، کیونکہ رزق حلال کے لیے بھی کام کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کام کر رہا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے. اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور پاکیزگی کے ساتھ کام کر رہا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جا رہا ہے. تو وہ اللہ کے راستے کا کام ہے. راستے ہموار کرنا اور راستے کھولنا رب العالمین کا کام ہے. اور بندوں کا کام عمل کرنا ہے، قدم اٹھانا ہے، عمل کا آغاز کرنا ہے. تو بہترین جو موٹیویشن ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین دے رہے ہیں، وہ کوئی تقریر نہیں ہے، وہ کوئی جذباتیت نہیں ہے، وہ عمل کا آغاز ہے. کھڑے ہونا ہے اور کام شروع کرنا ہے. مایوسی کی چادر اوڑھ کر بیٹھ جانا، لحاف اوڑھ کر چھپ جانا اور سوشل میڈیا پر بھڑاس نکالنا، یہ ٹوٹل مایوسی کی نشانی ہے. اور اس مایوسی سے نکلنا ہے تو آپ نے بہتر بننا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے خیالات کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے اعمال کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے مال کو پاکیزہ کرنا ہے. آپ کے ارد گرد جو گھر والے ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، انہیں پاکیزہ کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ باہر سے کوئی موٹیویشن ڈھونڈ رہے ہیں تو آ تو جائے گی. کوئی میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی بہت جذباتی تقریر کر کے آپ کو خون گرما سکتا ہوں، لیکن وہ موٹیویشن جلدی سے آئے گی اور جلدی سے چلی جائے گی، وہ دیر پا نہیں ہوگی. اصل جو رب العالمین نے موٹیویشن دی اللہ اپنے بندوں کو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ موٹیویشن اندر سے آ رہی ہے اور وہ موٹیویشن عمل سے آ رہی ہے. عمل کریں گے آپ کا جذبہ بڑھے گا، آپ کا جذبہ اور بڑھے گا، آپ اور عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور سہولتیں پیدا کریں گے. اور یہ وہ موٹیویشن ہے جو دیر پا ہے، جو انسان کی پوری زندگی 40 50 60 70 80 سال اس کے ساتھ رہتی ہے. اور سامعین گرامی، یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا سبق ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے تو اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے، اللہ کے حضور جھک جائیے. اور سورہ مدثر والی موٹیویشن یہ ہے
کہ اگر ماحول کی طرف سے، بندوں کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے، آپ اپنا کام کرتے جائیے، اپنے کام میں بہترین مہارت اختیار کرتے چلے جائیے، پاکیزگی اختیار کرتے چلے جائیے، اور راستے ہموار کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے، آسانیاں رب العالمین نے پیدا کرنی ہیں۔ شاخ پر اگر ایک پتا بھی ہرا رہ جائے گا، شاخ پر اگر ایک پتا بھی ہرا رہ جائے گا، ہر شجر میں زندگی کا حوصلہ رہ جائے گا۔ روشنی کو بھی چراغوں کی ضرورت ہے بہت، روشنی کو بھی چراغوں کی ضرورت ہے بہت، ایک اگر بجھ گیا تو دوسرا رہ جائے گا۔ راہ کا پہلا قدم ایک جست ہے منزل کی طرف، راہ کا پہلا قدم ایک جست ہے منزل کی طرف، پھر تو بس ایک دو قدم کا فاصلہ رہ جائے گا۔ سامعین گرامی، پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے، اور بعد کے جو قدموں کے لیے راستے ہموار رب العالمین نے کرنے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی اور اچھائی کی طرف پہلا قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مایوسیوں اور پریشانیوں کو اپنے نیک عمل سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔